بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 21واں درس اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے مثال قربانیاں اور محنتیں رنگ لائی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اس ریاست کے وجود میں آتے ہی انسانی تاریخ کا ورق الٹ گیا۔ اب تک دنیا نے ہولناک شہنشاہیت، بدترین آمیریت اور انسان پر انسان کی سفاکانہ حکومت کے مناظر دیکھے تھے۔ اسلامی ریاست کے وجود میں آتے ہی یہ سارا طاغوتی نظام زمین بوس ہو گیا اور زمین میر و سلطان سے بیزار ہو گئی۔ ظالمانہ نظام حکومت دم توڑنے لگا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج گرنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی دستور کے تحت مسلمانوں کو بڑی حکمت سے اسلامی معاشرے کی راہ پر ڈالا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام امور انتظامی، تعلیمی، عدالتی، معاشی، مالی، معاشرتی، جنگی اور بین الاقوامی پالیسیاں عملی طور پر نافذ کر کے دکھائی۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے قرآنی تعلیمات پر مبنی اصول مرتب کیے اور ان اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام پر فدا ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت کی، ان کو ٹریننگ دی۔ ہر شعبہ زندگی کے لیے یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی حکمرانی کا وہ ماڈل قائم کر کے دکھایا جس کے اہلکاروں کو دیکھ کر سارا عرب اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا، اور صرف 8 سال میں پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو کر اسلامی مملکت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور پھر غور کیا جائے، اسلامی مملکت کا قائم ہو جانا، اس وقت کے تمام عرب کا اس کو اسلامی ریاست مان لینا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کے قائم ہوتے ہی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، علم و بصیرت کی راہ پر آگے بڑھو اور حقائق کو سمجھنے کی جستجو جاری رکھو۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت ہونے کے باوجود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہایت خشوع اور خضوع سے یہ دعا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے تو سارے انسانیت کو یہ علم ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علم کی زیادتی کے لیے آپ نے دعا کی ہے، امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے علم میں آگے بڑھو۔ اسی وجہ سے دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی یہ آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی امت تعلیم یافتہ ہوگی۔ اور اسلام نے اس انداز فکر کی نفی کی ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار ارشاد ہے کہ تم غور و فکر کرو، روشنی سے کام لو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم اس نظام کائنات کو نہیں دیکھتے کہ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، آبشاروں کے نغمے، اسی طرح یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کائنات میں کتنی مخلوقات ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ گویا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر کفر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہے، کیونکہ اب وہ بھی بت پرستی کا قائل نہیں رہا۔ آج امریکہ، یورپ، چین اور جاپان کے سنجیدہ لوگ، بلکہ خود ہندوستان کے بہت سارے صاحب ضمیر ہندو بھی ذہنی طور پر اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ اسلام کی تعلیم توحید اور ایک صحیح اور زندگی آموز تعلیم ہے، جبکہ شرک اور بت پرستی سراسر جاہلانہ عمل ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات غور و تدبر کی روشنی میں منوائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اسلامی پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں
اسلامی معاشرے کے افراد کی تہذیب اور ترتیب اور فلاحی معاشرے کی تاسیس و تشکیل کے لیے جن اصولوں کو بنیاد بنایا وہ وہی تھے جو خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جوہر تھے۔ اس اسلامی ریاست کی بنیاد کا پہلا اصول فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود یکتا ہے، وہی اللہ ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ملجا اور ماوا ہے، تمام امور و معاملات میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پوری نوع انسانیت کی ہدایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی پیروی میں مضمر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کا ہر پہلو نرالا ہے اور آپ کے سیرت کا ہر پہلو کامیابی اور سرفرازی کی معراج ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اسی اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے اسلامی قانون کا اولین سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ایک لائحہ عمل اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ گویا غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے آپ نے ان تمام شعبوں کے لیے ایسے جامع اصول اور ضوابط وضع فرمائے کہ تاریخ انسانی کی اوراق میں آج بھی ان اصولوں کی معنوی افادیت کی وجہ سے پوری دنیا اس کی شیدائی بن گئی ہے کہ واقعی اگر اصول ہے تو یہ ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اگر کوئی چاہتا ہے، دنیا میں اگر کوئی قوانین بنانا چاہتا ہے، دنیا میں اپنے ملک میں اچھا نظام اور مساوات چاہتا ہے تو اس دستور کے مطابق اپنے قانون بنائے، اسلامی قانون کے مطابق اپنے قانون کو نافذ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آج کے معاشرے میں بھی اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے، انہی قوانین کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرت میں اور اپنے قوانین میں زندہ کریں گے تو ہمیں بھی امن ملے گا، ہمیں بھی سکون ملے گا، ہمیں بھی ترقی ملے گی۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دستور بنایا اس میں ہر ایک چیز کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس دستور کا پہلا حکم یہ تھا کہ حکم الہی کا نفاذ کیا جائے اور نظام میں اجتماعیت قائم کی جائے، نفاذ قانون میں برابری کی جائے، خواتین کے حقوق کی حفاظت اور ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے، غلاموں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، بڑوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کی جائے، دوستوں کے ساتھ مودت، غریبوں سے تعاون اور امیروں کی خیرخواہی کی جائے، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، ایثار میں سبقت، محبت میں خلوص، انکساری میں عزیمت، احسان میں پردہ داری، اداروں میں پختگی قائم کی جائے، اپنے معاملات کے اندر صدق و وفا اور نرمی اور عدل و انصاف کی ترویج کو قائم کیا جائے، امن و استحکام میں سبقت، شرف انسانی کی تعظیم اور حفاظت، افراد کی اسلامی تربیت، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں وفا شعاری سے کام لیا جائے، خیالات میں حسن ظن اور رواداری کو قائم کیا جائے، ناگوار معاملے پر بھی بردباری کا اظہار کرے، جنگ و جدال اور عصبیت کا خاتمہ کرے، تعلقات عامہ میں محبت اور خلوص کی آبیاری پیدا کرے، سیاست میں سچائی کو لے کر آئے، اقتصاد اور معاش میں میان روی، معاملات میں ایفاء عہد کی پاسداری کرے، عبادت اور ریاضت میں اعتدال، سیاست میں خدمت اور ضیافت میں فیاضی۔ گویا یہ وہ خوبیاں تھیں کہ ان خوبیوں کی بنا پر اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی اور دنیا میں عزت اور شرف، ایثار اور مودت اور حسن معاشرت کی اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی۔ یہ ایک ایسی اسلامی ریاست تھی جس کی بنیادیں انتہائی مضبوط تھی، جس کے سربراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک ادنا کارکن تک سب ہی کے سب اللہ رب العزت کی زبردست محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان اور حسن عمل کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اسلامی ریاست کے کارکنوں کی حیثیت سے یہ سب کے سب اتنے ماہر، مخلص
اور ادائے فرض کے لیے اتنے مستعد تھے کہ جس کو جس ڈپٹی پر بھی جہاں بھی مامور کیا جاتا تھا ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈپٹی دیتے تھے۔ اس وقت کا مسلمان وہاں اپنی للہیت اور قابلیت کا نقشہ بٹھا کر سب کی نگاہوں کو حیران کر دیتا تھا۔ یعنی معاشرے کے ہر فرد میں ایمانداری پائی جاتی تھی، جذبہ پایا جاتا تھا، ایثار پایا جاتا تھا، محبت پائی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تحصیلدار کی حیثیت سے خیبر کے یہودیوں سے حسب معاہدہ آدھی فصل لینے پہنچے۔ یہودیوں نے انہیں بہت سا سونا پیش کیا، یعنی رشوت دینا چاہی، اور کہا کہ اے تحصیلدار صاحب، آپ یہ فصل کے بٹوارے میں تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لیں، ہمیں فصل کی زیادہ مقدار دے دیں اور اس کے بدلے میں یہ سونا قبول کر لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے سوروں اور بندروں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، میں تو تم لوگوں کے پاس صرف اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ میں فصل کے برابر 2 حصے کروں گا، ایک حصہ تمہیں دوں گا اور حسب معاہدہ دوسرا حصہ لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، سونے کے ڈھیر کو حقارت سے ٹکرا دیا، یوں اپنی طبیعت کے استغنا، دیانت، عدل اور ادائے فرض کا جلوہ دکھا کر سارے یہودیوں کو ہکا بکا کر دیا۔ یہی خوف خدا تھا، یہی دیانت داری تھی، یہی وہ احساس ذمہ داری کا جذبہ تھا جو ریاست مدینہ کے چھوٹے بڑے ہر فرد میں نظر آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ کامیاب تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں ترقی نہیں ملتی؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست قائم نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم جھک جاتے ہیں، ہم بک جاتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم تو اپنوں کو پکڑ کر غیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ امانت نہیں، وہ دیانت نہیں، وہ ایمانداری نہیں، وہ وعدوں کا پاس نہیں، وہ امانت داری نہیں، وہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں، وہ عوام کے ساتھ ہمدردی نہیں، وہ نبی کے تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں، جس کی وجہ سے ہم رسوائی کا شکار ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، اس دستور کے دفعات کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تو اللہ آج بھی ہمیں عزتیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور ان قوانین کے مطابق اپنے قانون بنانے کی اور اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔